بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ بہت پرانے زمانے کی بات ہے، ایک ریاست میں ایک عادل اور نیک دل سلطان حکومت کرتا تھا۔ اسی ریاست کے ایک کونے میں 3 یتیم بہنیں ایک چھوٹے سے گھر میں رہتی تھیں۔ ان کے ماں باپ کا انتقال ہو چکا تھا اور وہ بڑی مشکل سے اپنی زندگی گزار رہی تھیں۔ ایک شام تینوں بہنیں اپنے گھر کے باہر بیٹھی اپنے خوابوں اور خواہشوں کے بارے میں باتیں کر رہی تھیں۔ بڑی بہن نے کہا، اگر میری قسمت اچھی ہوئی تو میں سلطان کے باورچی سے شادی کروں گی۔ درمیانی بہن بولی، میں تو سلطان کے حلوائی سے شادی کرنا چاہتی ہوں تاکہ ہمیشہ اچھی اچھی مٹھائیاں کھانے کو ملیں۔ جب چھوٹی بہن سے پوچھا گیا تو وہ شرما گئی۔ بہنوں کے بہت اصرار پر اس نے آہستہ سے کہا، میں چاہتی ہوں کہ میری شادی خود سلطان سے ہو۔ یہ سن کر دونوں بہنیں ہنس پڑیں، مگر انہیں معلوم نہ تھا کہ قریب سے گزرتے ہوئے سلطان نے ان کی ساری گفتگو سن لی ہے۔ اگلے دن سلطان نے تینوں بہنوں کو محل میں بلوا لیا۔ خوف سے ان کی حالت خراب تھی، مگر سلطان نے مسکراتے ہوئے کہا، میں تمہاری خواہشیں پوری کرنا چاہتا ہوں۔ چنانچہ بڑی بہن کی شادی شاہی باورچی سے اور درمیانی بہن کی شادی شاہی حلوائی سے کر دی گئی، جبکہ چھوٹی بہن سلطان کی ملکہ بن گئی۔ وقت گزرتا گیا، ملکہ نہایت نیک، صابر اور رحم دل تھی۔ کچھ عرصے بعد اللہ تعالیٰ نے اسے جڑواں بچوں سے نوازا، ایک بیٹا اور ایک بیٹی۔ سلطان کی خوشی سے کوئی حد نہ رہی، لیکن ملکہ کی دونوں بہنوں کے دل حسد کی آگ میں جلنے لگے۔ وہ سوچتی تھیں کہ ان کی بہن آج محل کی ملکہ ہے، سلطان اس سے بے حد محبت کرتا ہے اور اب اسے اولاد کی نعمت بھی مل گئی ہے۔ ایک رات جب محل میں سب سو رہے تھے، دونوں حسد کرنے والی بہنیں چپکے سے بچوں کے کمرے میں داخل ہوئیں۔ انہوں نے دونوں معصوم بچوں کو ایک ٹوکری میں رکھا اور دریا میں بہا دیا۔ پھر انہوں نے سلطان کو جھوٹا پیغام بھجوایا کہ ملکہ نے اپنے ہی بچوں کو نقصان پہنچایا ہے۔ سلطان غم اور صدمے میں آ گیا۔ اس نے بغیر تحقیق کیے ملکہ کو قید کروا دیا، مگر بچوں کی جدائی کا غم سلطان کو اندر ہی اندر کھاتا رہا۔ ادھر دریا میں بہتی ہوئی ٹوکری ایک نیک اور بے اولاد میاں بیوی کو ملی جو دریا کے کنارے رہتے تھے۔ جب انہوں نے ٹوکری کھولی تو 2 خوبصورت بچے دیکھ کر ان کی آنکھوں سے خوشی کے آنسو بہنے لگے۔ انہوں نے کہا، اللہ تعالیٰ نے ہماری خالی گود بھر دی ہے۔ انہوں نے بچوں کو اپنے سگے بچوں سے بھی بڑھ کر محبت دی۔ بیٹے کا نام جمیل اور بیٹی کا نام جمیلہ رکھا۔ دوسری طرف سلطان برسوں تک اپنے بچوں کی تلاش کرتا رہا۔ اس نے سپاہی، قاصد اور مسافر ہر طرف بھیجے، لیکن بچوں کا کوئی سراغ نہ ملا۔ 10-12 سال گزر گئے۔ ایک دن ملکہ کی دونوں بہنیں سیر کے لیے ایک خوبصورت باغ میں گئیں۔ وہاں انہوں نے 2 بچوں کو کھیلتے دیکھا۔ جمیلہ کا چہرہ اپنی ماں ملکہ سے حیرت انگیز حد تک ملتا تھا۔ دونوں بہنوں کے دل دھک سے رہ گئے۔
انہوں نے بچوں سے بات کی، پھر ان کی پرورش کرنے والے والدین سے ملی۔ جب انہیں معلوم ہوا کہ یہ بچے برسوں پہلے دریا میں ایک ٹوکری میں ملے تھے تو ان کے ہوش اڑ گئے۔ اب انہیں یقین ہو گیا کہ حقیقت سامنے آ گئی تو ان کی تباہی یقینی ہے۔ چنانچہ انہوں نے ایک بدکار جادوگر کی مدد لی اور بھاری رقم دے کر بچوں پر کالا جادو کروایا۔ کچھ دن بعد وہ بچوں کے پاس آئیں اور محبت کا ڈھونگ رچا کر انہیں ایسی چیز کھلا گئیں جس پر جادو کیا گیا تھا۔ تھوڑی دیر بعد دونوں بچے شدید بیمار ہو گئے۔ ان کی پرورش کرنے والے والدین انہیں شہر کے بڑے بڑے حکیموں اور طبیبوں کے پاس لے گئے، مگر کوئی فائدہ نہ ہوا۔ آخر کسی نیک شخص نے مشورہ دیا، ان کا روحانی علاج کرواؤ۔ وہ دونوں بچوں کو ایک اللہ والے بزرگ کے پاس لے گئے۔ بزرگ نے قرآن مجید کی آیات پڑھ کر دم کیا اور بتایا، ان بچوں پر کالا جادو کیا گیا ہے، مگر اللہ کے حکم سے یہ صحت یاب ہو جائیں گے۔ کئی دنوں کی دعاؤں اور قرآنی علاج کے بعد دونوں بچوں کی حالت بہتر ہونے لگی۔ اتفاق سے انہی دنوں سلطان بھی ایک بزرگ سے اپنے بچوں کے بارے میں رہنمائی لینے آیا ہوا تھا۔ جب اس کی نظر جمیل اور جمیلہ پر پڑی تو وہ حیران رہ گیا۔ جمیلہ کی شکل بالکل ملکہ جیسی تھی اور جمیل کے چہرے میں اسے اپنی جھلک نظر آتی تھی۔ سلطان کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ اس نے بزرگ سے پوچھا، یہ بچے کون ہیں؟ بزرگ نے ساری بات بتا دی۔ پھر سلطان ان کے پرورش کرنے والے والدین سے ملا۔ جب اس نے سنا کہ یہ بچے برسوں پہلے دریا سے ملے تھے تو اس کا دل گواہی دینے لگا کہ یہی اس کے کھوئے ہوئے بچے ہیں۔ سلطان خوشی سے رو پڑا۔ اس نے ان نیک میاں بیوی کے ہاتھ چوم لیے اور کہا، تم نے میری امانت کو سنبھال کر رکھا، اللہ تمہیں بہترین جزا دے۔ جب بچوں کو حقیقت معلوم ہوئی تو وہ اپنے پرورش کرنے والے ماں باپ سے جدا ہونے پر آمادہ نہ ہوئے۔ سلطان نے کہا، تم ان کے ماں باپ ہو جنہوں نے انہیں پالا ہے، تم بھی ہمارے ساتھ محل میں رہو گے۔ سب محل پہنچ گئے۔ وہاں بچوں نے فوراً دونوں خالاؤں کو پہچان لیا اور بتایا کہ یہی عورتیں انہیں چیزیں کھلا کر گئی تھیں۔ تحقیق ہوئی تو سارا راز کھل گیا۔ دونوں بہنوں نے حسد میں آ کر بچوں کو دریا میں بہایا تھا اور انہی نے ان پر جادو بھی کروایا تھا۔ ملکہ کو فوراً آزاد کرا دیا گیا۔ سلطان اپنی بیوی کے سامنے شرمندہ ہوا اور اس سے معافی مانگی۔ دونوں مجرم بہنوں کو قید کر لیا گیا تاکہ وہ اپنے ظلم کی سزا پائیں۔ جن نیک میاں بیوی نے بچوں کی پرورش کی تھی، سلطان نے انہیں عزت، دولت اور محل میں بلند مقام عطا کیا اور اپنا مشیر مقرر کر دیا۔ اس کے بعد پورا خاندان محبت، عزت اور سکون سے رہنے لگا۔ حسد انسان کو تباہی کی طرف لے جاتا ہے، جبکہ صبر اور سچائی آخرکار کامیاب ہوتے ہیں۔
اور یہ سب سے بڑا سچ ہے کہ جسے اللہ رکھے اسے کون چکھے۔ اگر آپ کو یہ کہانی اچھی لگی ہو تو اپنی رائے کا اظہار کمنٹ میں ضرور کیجیے گا۔ اللہ پاک ہم سب کا حامی و ناصر ہو، آمین ثم آمین۔ جزاک اللہ۔